یہ کہانی رانی پور گاؤں کے ایک جنگل کی ہے جہاں بہت سارے پکچھی رہتے تھے۔ اس جنگل میں رانی چڑیا اپنے پتی کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کے پڑوس میں لوسی کبوتر اور ڈوڈو کوا رہتے تھے۔ یہ سب اپنے گھروں میں آرام سے رہ رہے تھے۔ سارا دن وہ باہر کام کرتے تھے۔ پاس جنگل میں ایک چالاک گدھا رہتا تھا۔ اسے ہر وقت کوئی نہ کوئی شرارت سوچتی تھی۔ ایک دن گدھا کہتا ہے، میرے پاس کوئی بھی پکچھی نہیں آتا، کسی کو بھی میرا خیال نہیں ہے کہ آ کر میرا حال ہی پوچھ لے۔ میں کب سے شادی کا سوچ رہا ہوں لیکن کوئی پکچھی میرا رشتہ لینے کو تیار نہیں۔ سب میرے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نکٹھو ہوں جبکہ میں سارا دن کام کرتا ہوں۔ میں کسی پکچھی کے پاس جاتا ہوں اور پھر سے کہتا ہوں کہ میرا رشتہ کرواؤ۔ چالاک گدھے کا کام ہوتا ہے کہ کسی طرح پکچھیوں کی خوشامد کر کے ان سے اپنا کام کروا سکے۔ وہ رانی چڑیا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، رانی بہن کیسی ہے تو؟ کب سے میں اپنی بہن کو نہیں دیکھا، من بہت اداس تھا، اس لیے اپنی بہن کے پاس چلا آیا۔ سارا دن گھر میں اکیلا رہ رہ کے مجھے گھٹن ہوتی ہے۔ مجھے آپ سے آج ایک بات کہنی ہے۔ تو رانی چڑیا کہتی ہے، ارے بھائی میں تو ٹھیک ہوں، آپ مجھے بہت پریشان لگ رہے ہیں، کیا بات ہے بھائی، اپنی بہن کو بتاؤ نا۔ بہن مجھے آپ سے یہی امید ہے کہ جو بات میں کہوں گا آپ مانیں گی۔ ہاں ہاں بھائی بولو۔ تو گدھا کہتا ہے، بہن میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میرے لیے کوئی رشتہ تلاش کریں لیکن آپ نے میری بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ رانی چڑیا بہت بھولی بھالی ہوتی ہے، اسے گدھے کی چالاکی نظر نہیں آتی۔ گدھا اس کے پاس ہمیشہ مطلب کے لیے آتا ہے۔ پھر رانی چڑیا اسے جواب دیتی ہے، اچھا گدھو بھائی میں دوسرے پکچھیوں سے مشورہ کرتی ہوں، کچھ نہ کچھ آپ کے بارے میں سوچتے ہیں۔ گدھا یہ سن کر واپس گھر کو چلا جاتا ہے۔ دوسرے دن رانی چڑیا لوسی کبوتر اور ڈوڈو کوے کے پاس جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے، ارے بھائیو مجھے آپ سے ایک ضروری بات کہنی ہے۔ وہ نا گدھو بھائی کل میرے پاس آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے میں اکیلا سارے گھر کے کام کرتا ہوں، کھانا بھی خود بناتا ہوں، آپ میرا رشتہ کرواؤ، میں کام کر کر کے تھک گیا ہوں۔ تو ڈوڈو کوا اسے جواب دیتا ہے، ارے رانی بہن وہ گدھا بہت چالاک ہے، تم اس کی باتوں میں نہ آؤ، ہر وقت تو وہ ہم سے لڑتا رہتا ہے، ہمیں تنگ کرتا ہے۔ پھر لوسی کبوتر کہتا ہے، رانی بہن ڈوڈو کوا ٹھیک کہہ رہا ہے، گدھو بہت مطلبی ہے، تمہیں اس کا پتہ نہیں، ہم اسے اچھی طرح جانتے ہیں، اگر ہم نے اس کا رشتہ کروا دیا تو اس نے تو ہمیں جنگل سے ہی نکال دینا ہے، ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے اور آپ بھی اس سے جان چھڑوا لو۔ رانی چڑیا مایوس ہو کر واپس گھر کو چلی جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ میں اکیلی بھلا کیا کر سکتی ہوں۔ دوسری طرف گدھو دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا، خود سے کہتا ہے، رانی بہن میرے لیے کچھ نہ کچھ کرے گی، ہا 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 ہا، میرے سر پر سہرا سجائے گی۔ ابھی وہ یہی سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ رانی چڑیا وہاں پر آ جاتی ہے اور کہتی ہے، گدھو بھائی میں نے سب سے مشورہ کیا تھا لیکن کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا، میں آپ سے معذرت کرتی ہوں، میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ میں اکیلی ہوں۔ اس کی بات سن کر گدھو ہکا بکا ہو جاتا ہے اور اس کے سارے خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں۔
تو دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ جس کے بارے میں جیسا سوچو گے وہ آپ سے ویسا ہی پیش آئے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ یہ کہانی ایک ہرے بھرے جنگل کی ہے جہاں بہت سارے پکچھی رہتے تھے۔ جنگل کا بادشاہ مٹھو طوطا تھا۔ اسے اپنی بادشاہی پر بہت غرور تھا۔ اس کی رعایا میں ایک کبوتر، کالو کوا، سونو چڑیا اور ایک رنگین پکچھی بھی تھا۔ وہ سب اپنے بادشاہ سے بہت پریشان تھے۔ مٹھو طوطا بہت ہی نکما بادشاہ تھا۔ اسے اپنی رعایا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک دن وہ سب پکچھی اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں تو کالو کوا کہتا ہے، ارے یہ مٹھو طوطا تو کسی کام کا نہیں ہے۔ جب سے ہمارا بادشاہ بنا ہے ہمارا کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کیا، نہ ہی ہماری کوئی بات سنتا ہے، بس اپنی عیاشیوں میں لگا رہتا ہے۔ اس کے بعد کبوتر بھی اپنی رائے بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، ہاں کالو بھائی، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میں بھی بادشاہ کے پاس بہت بار گیا ہوں لیکن اس نے میری طرف ذرا بھی توجہ نہیں دی۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی رعایا میں کون کون سی پکچھی ہیں۔ ہمیں مل کر اس کا کچھ کرنا ہی ہوگا۔ سونو چڑیا بھی مٹھو بادشاہ پہ بہت غصہ ہوتی ہے اور کہتی ہے، ہاں بھائی، میں بھی ایک دفعہ مٹھو بادشاہ کے پاس گئی تھی۔ آپ کو پتہ تو ہے میرے پتی کی کوئی نوکری نہیں ہے۔ ہم کتنی مشکل سے گزر بسر کرتے ہیں۔ کتنی بار میرے بچے رات کو بھوکے سوئے ہیں لیکن اس نے میری بات کو ٹال مٹول کر دیا۔ اس بادشاہ نے ہماری کبھی مدد نہیں کی۔ پھر کالو کوا کہتا ہے، آج اگر تم مجھے بادشاہ بنا دیتے تو تم سب کی زندگیاں سدھر جاتی۔ میرے ساتھ تم بھی عیاشیاں کرتے لیکن تم سب نے اس وقت مجھے ووٹ نہیں دیا۔ اب بھگتو سب اس نکمے بادشاہ کو۔ دوسری طرف وہ مٹھو بادشاہ اپنی عیاشیوں میں مگن تھا۔ اسے اپنے آس پاس کسی پکچھی کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ایک دن مٹھو بادشاہ اکیلا بیٹھا سوچ رہا تھا، میں تو اس دنیا میں اکیلا ہوں۔ جب میں مر جاؤں گا تو بادشاہ کون بنے گا؟ میری سلطنت پہ کوئی دوسرا پکچھی قبضہ نہ کر لے۔ مجھے اس بارے میں کھوج لگانی ہوگی۔ اس کے بعد سب پکچھی اکٹھے ہو کر مٹھو بادشاہ کے پاس جاتے ہیں تو کالو کوا مٹھو بادشاہ سے کہتا ہے، مٹھو بادشاہ، آپ کی خدمت میں سب کا سلام۔ بادشاہ، آؤ کالو کوے، کیسے آنا ہوا؟ پھر تم سب کو کچھ کہنا ہوگا۔ تو کالو کوا کہتا ہے، ہاں بادشاہ سلامت، ہماری عرض ہے، ہم سب کتنی مشکل سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، آپ ہماری مدد کیجیے، ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ کالو کوا دل ہی دل میں مٹھو بادشاہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور کھوج میں تھا کہ اگر آج میں بادشاہ ہوتا تو مجھے یوں عرض نہ کرنی پڑتی بلکہ میں تو حکمرانی کر رہا ہوتا۔ باقی سب پکچھی بھی اپنی اپنی عرض بیان کرتے ہیں۔ بادشاہ اس وقت تو انہیں مطمئن کر دیتا ہے کہ میں کچھ کروں گا، بعد میں سب بھول جاتا ہے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد سب پکچھی پھر اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں، رنگین پکچھی بھی ان کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ کہتا ہے، مٹھو بادشاہ نے کب کا ہمیں کہا تھا کہ آپ سب کی مدد کروں گا لیکن اس نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ سونو چڑیا بھی یہی کہتی ہے، میں بھی مٹھو بادشاہ کے انتظار میں تھی کہ وہ میری کب مدد کرے گا لیکن اس نے کچھ نہیں کیا۔ ہمیں اب دوبارہ مٹھو بادشاہ کے پاس جانا ہوگا۔
सब पक्षी शदीद गुस्से में बादशाह के पास जाते हैं। सोनू चिड़िया कहती है, बादशाह सलामत, हमें आपकी बादशाही कबूल नहीं है। आप जब से बादशाह बने हैं हम फाकों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हम सब आपकी बादशाही छोड़कर जा रहे हैं। आपको आपकी बादशाही मुबारक हो। तो बादशाह कहता है, अरे अरे, आप सब कहाँ जा रहे हो, सुनो मेरी बात। लेकिन वो सब बादशाह की बात नहीं सुनते और वापस अपने जंगल चले जाते हैं। उनके जाने के बाद बादशाह परेशान हो जाता है और रोने लगता है। मैंने वाकई इन सब के साथ गलत किया है। अगर मैं इनके काम आता तो ये मुझे कभी छोड़कर ना जा। अब तो मैं अकेला रह गया हूँ, मैं कैसे रहूँगा। बादशाह बहुत सख्त शर्मिंदा होता है, लेकिन सब पक्षी उसे छोड़कर जा चुके होते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें खुद पर कभी भी गरूर नहीं करना चाहिए। मुझे मिठू तोते से ये उम्मीद नहीं थी। इसके बाद वो सब दोस्त एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं और भोजन लेकर जब अपने जंगल वापस आते हैं तो आपस में लड़ पड़ते हैं। मिठू भाई, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप जंगल के दूसरे जानवरों से मेरी शिकायतें लगाते हैं और मेरे सामने कहते हैं कि हम आपके दोस्त हैं। उनकी लड़ाई देखकर डायनासोर मन ही मन में खुश हो रहा होता है और सोचता है कि किसी तरह इनकी दोस्ती ख़त्म हो और मैं इनका शिकार कर सकूं। इसके बाद वो सब अलग हो जाते हैं और अकेले ही अकेले अपना भोजन ढूंढने जाते हैं। उनके इस अकेलेपन का डायनासोर फ़ायदा उठाता है। दूसरे दिन जब मिठू तोता भोजन ढूंढने जा रहा होता है तो डायनासोर उसके पास आता है और कहता है, हा, अब आया ना मज़ा। अब तो तुम मेरा शिकार बनने जा रहे हो। कब से मैंने ताज़ा मांस नहीं खाया, आज तो ताज़ा मांस खाने का मौका मिल रहा है। उसी समय वो मिठू तोते को मार देता है और मज़े से उसका मांस खाता है। हा, ऐसा मांस तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। दूसरे पक्षियों को इस बात की कोई खबर नहीं होती और वो भी अलग अलग अपनी ज़िंदगियां बिता रहे होते हैं। अगले रोज़ जब लूसी कबूतर भोजन की तलाश में जाता है तो उसके बच्चे घोंसले में अकेले होते हैं। डायनासोर उसे जाता हुआ देख रहा होता है। लूसी कबूतर के जाने के बाद वो उसके घोंसले में आता है और उसके नन्हे बच्चों की जान ले लेता है। लूसी कबूतर जब वापस आता है तो ये देखकर परेशान हो जाता है कि हाय,